اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کرنا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد حلال کرو اور کلی کرو، یہ دانت اور داڑھ کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا اور حلال کیا، جو حلال میں نکلے اسے باہر پھینک دے، یعنی کھائے نہیں۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کھانے کے ریزے جو داڑھوں کے درمیان رہ جاتے ہیں داڑھ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد حلال کرنا سنت ہے، منہ کی نظافت اور صفائی کا باعث ہے، خصوصاً ان کھانوں کے بعد جن کے ریزے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، جیسے گوشت وغیرہ۔ حلال کے لیے نیم کے تنکے بہتر ہیں۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ریزے زبان کے ذریعے سے دانتوں سے نکلیں ان کو نگل لیں۔ دسترخوان پر روٹی آ جائے تو شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ بصرین راسبی اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ ایک ولیمہ میں گیا، اس میں غالب بن قطان بھی تھے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، روٹی ڈال دی گئی، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روکے رکھا۔ غالب بن قطان نے لوگوں سے پوچھا، کیا بات ہے کہ یہ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا یہ لوگ سالن کے انتظار میں ہیں؟ اس پر غالب بن قطان نے یہ حدیث سنائی کہ مجھ سے کریمہ بنت الطیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا اکرام کرو، اور روٹی کا اکرام یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا اور ہم نے بھی شروع کر دیا اور کھانے لگے۔ فائدہ: اگر سالن سے قبل روٹی آ جائے تو کھانا شروع کر دے۔ سالن کا انتظار اکرام روٹی کے خلاف ہے۔ دسترخوان کب اٹھایا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان پر سے اٹھنے سے منع فرمایا ہے، تا وقت یہ کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی نہ اٹھے، تا وقت یہ کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ فائدہ: نہ اٹھنے کا حکم شرکا کی رعایت میں ہے۔ اگر کوئی تاخیر سے کھانے کا عادی ہو یا کوئی دیر سے شریک ہوا ہو تو اس کی بھی رعایت ہو جائے گی، اسے جھجک محسوس نہ ہوگی، وہ لحاظ کی وجہ سے بھوکا نہ اٹھے گا۔ مواہب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر لوگوں کے ساتھ کھاتے تو سب سے آخر میں اٹھتے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔